بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کی اس کلاس میں 11ویں جماعت کی گلزار اردو کتاب کے لیکچرز کے سلسلے میں آج ہم سبق نمبر 14 خواہ مخواہ کی لڑائی کے مصنف شوکت تھانوی کا تعارف، سبق کا خلاصہ، سبق کا مرکزی خیال، سبق کے مشقی سوالات، کثیر الانتخابی سوالات اور اقتباسات کی تشریح کو سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ آنے والے اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں مصنف کے تعارف کی طرف۔ سبق خواہ مخواہ کی لڑائی کے مصنف محمد عمر نام اور شوکت تخلص تھا۔ ضلع مظفر گڑھ کی تحصیل تھانہ بھون کے ایک مذہبی گھرانے میں 1904 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ تھانہ بھون کی نسبت سے اپنے تخلص شوکت کے ساتھ تھانوی لکھنے لگے۔ ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی، ثانوی یا اعلیٰ تعلیم کسی اسکول سے حاصل نہیں کی، بلکہ حصول علم کے ذوق و شوق نے مطالعہ کی طرف راغب کیا۔ مطالعہ کی کثرت اور خودداد صلاحیت نے علم میں اضافہ کیا۔ شعر و ادب سے دلچسپی تھی، لیکن رفتہ رفتہ لکھنے کا شوق صحافت کی طرف لے گیا۔ مختلف اخبارات و رسائل سے وابستہ رہے، ان میں ہمدم، ہمت اور سرپنچ قابل ذکر ہیں۔ ان کی طبیعت میں مزاح کا خاص جوہر تھا، جسے انہوں نے مضمون نگاری اور کالم نگاری کے ساتھ ساتھ ریڈیو کے لیے بھی استعمال کیا۔ سب سے پہلے مزاح نگار کی حیثیت سے شوکت تھانوی کا تعارف سرپنچ سے ہوا۔ سودیشی ریل اور سودیشی ڈاک سے ان کی شہرت سب سے زیادہ ہوئی۔ قیام پاکستان کے بعد وہ اخبارات میں مزاحیہ کالم اور ریڈیو پر مزاحیہ خاکے لکھتے رہے۔ ان کی اہم تصانیف میں چاہے شیطان کی ڈائری، خدا نخواستہ، سپنے، بکواس، جوڑ توڑ، بقرات، بیگم صاحبہ، غزالہ، سانچ کو آنچ، بھابھی، سسرال، سیلاب تبسم، طوفان تبسم، برق تبسم اور بحر تبسم وغیرہ شامل ہیں۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں سبق کے خلاصے کی طرف۔ شوکت تھانوی لکھتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان لڑی جانے والی لڑائیاں بالعموم یعنی عام طور پر بے بنیاد، بلا وجہ اور بلا سبب ہوتی ہیں۔ بلا وجہ کی لڑائیوں کو مصنف نے خواہ مخواہ کی لڑائی کا نام دیا ہے۔ اچانک برپا ہونے والی ایسی لڑائیاں مزیدار ہوتی ہیں۔ اتفاقی طور پر کسی شخص سے کوئی جملہ سرزد ہو جائے اور اس کا رد عمل دوسری طرف سے بھی ظاہر ہو تو خدا کا فضل و کرم دیکھنے والوں کے شامل حال ہو جاتا ہے۔ لڑنے والے بڑی ایمانداری سے لڑتے ہیں۔ دیکھنے والے کہنے کو تو لڑنے والوں پر تھو تھو کرتے ہیں، لیکن حقیقتاً ان کے لیے لڑائی کی یہ صورت ایک نعمت سے کم نہیں۔ یہ لاٹری خوش نصیب لوگوں کے نام کھلتی ہے۔ بعض مرتبہ لڑائی کے دوران ایسا دلچسپ منظرنامہ بھی تشکیل پا جاتا ہے کہ تماشائی حضرات تماشے پر تبصرہ کرتے ہوئے خواہ مخواہ ایک دوسرے پر اپنے دلوں کی بھڑاس نکالنے لگتے ہیں۔ فقرے بازی، تانا زنی، ظاہری وضع و قطع کے استہزاء سے بات آگے بڑھ کر بیچ بچاؤ کرانے تک نوبت آ جاتی ہے۔ کیسے ظالم لوگ ہوتے ہیں، بیچ بچاؤ کرانے والے بھی تماشے کا سارا مزہ غارت کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اس طرح بے ارادہ شروع ہوئی یہ لڑائی بے نتیجہ ہی انجام پذیر ہو جاتی ہے۔ تماشائیوں کی شوخ روحیں اس نوع کی لڑائیوں پر یوں بھی وجد کرتی ہیں کہ لڑنے والے پورے خلوص اور ایمانداری سے لڑے، اس ایمانداری پر پورے نمبر کے وہ حقدار ٹھہرتے ہیں۔ البتہ لڑائی کی ایک دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ لڑنے والوں میں کسی ایک شخص نے پہلے ہی لڑنے کی ٹھانی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے اس کی ذہنی طور پر تیاری بھی آفت سے کم نہیں ہوتی۔ لیکن اس لڑائی کو بالکل مثالی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ بقول شوکت تھانوی ان دونوں میں آمد اور آورد کا فرق ہوتا ہے، کیونکہ اس دوسری لڑائی میں ایک طرح کا تکلف کار فرما ہے، اس لیے اس کا انجام بھی وہی ہوتا ہے جس کا ڈر ہوتا ہے۔ کسی ایک فریق کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو یہ لڑائی ایک افسوس اور ندامت پر منتج ہو کر حل میں مزید کے شائقین کو سوگوار کر جاتی ہے۔ شوکت تھانوی نے اس دوسری نوعیت کی لڑائی کو الجھانے سے تعبیر کر کے اس کو کسی غصے کا نتیجہ بتایا ہے، یعنی دل میں غصہ کسی اور پر تھا اور سارا نزلہ کسی کمزور پہ گرا دیا۔
یہ افسر کی ڈانٹ سے پکنے والا لاوا گھر میں بیوی پر آتش فشاں کی صورت میں پھوٹ بہتا ہے اور بات کہیں سے کہیں جا پہنچتی ہے۔ چلتے ہیں سبق کے مرکزی خیال کی طرف۔ شوکت تھانوی کا یہ مضمون ہمارے معاشرے کے مخصوص مزاج کا آئینہ دار ہے کہ جہاں بہت سا وقت لوگ بلا وجہ کی بحث اور اختلافی گفتگو میں ضائع کر دیتے ہیں جس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔ اکثر اوقات یہ بحث مباحثہ لڑائی تک جا پہنچتا ہے جس میں لڑنے والوں کے علاوہ دیکھنے والوں کی سمجھ میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ یہ لڑائی کیوں ہو رہی ہے۔ اور اس سارے قصے میں ایک دلچسپ حقیقت یہی ہے کہ بعض لڑائیاں خواہ مخواہ کی لڑائیاں ہوتی ہیں، کیونکہ اگر فریقین کی سمجھ میں ایک دوسرے کی بات آ جائے تو لڑائی کا سوال ہی پیدا نہ ہو۔ اب وہ بات جو فریقین ایک دوسرے کو نہیں سمجھا پاتے وہ دیکھنے والے کی سمجھ میں کیسے آ سکتی ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں کتاب میں موجود مشقی سوالات کی طرف۔ سوال نمبر 1، درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ اس میں پہلا سوال ہے، خواہ مخواہ کی لڑائی سے مصنف کی کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے، خواہ مخواہ کی لڑائی سے مراد وہ لڑائی ہے جو بغیر کسی وجہ اور ارادے کے لڑی جائے۔ اس کے بعد سوال ہے، لڑائی میں الجھنے اور الجھانے میں کیا فرق ہے؟ اس کا جواب ہے، ایک لڑائی وہ ہوتی ہے جس کی نوبت ناگہانی طور پر بغیر کسی قصد اور ارادے کے آ جاتی ہے۔ مصنف نے اسے الجھنے سے تعبیر کیا ہے۔ لڑائی کی دوسری قسم الجھ جانا اس سے کسی قدر مختلف ہے۔ اس دوسری قسم کی لڑائی میں ارادہ اور پہلے سے منصوبہ بندی کار فرما ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، خواہ مخواہ کی لڑائی کا ہماری شخصیت اور ماحول پر کیا اثر ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے، خواہ مخواہ کی لڑائی میں جو فریق کسی وجہ سے دب جاتا ہے وہ نفسیاتی طور پر دباؤ میں رہتا ہے۔ وہ اس انتظار میں رہتا ہے کہ کوئی اپنے سے کمزور سامنے آ جائے تو اس پر سارا غصہ اتارا جائے۔ اس طرح ذرا سی بات پر خواہ مخواہ کی لڑائی کے طفیل فسانہ بن کر ماحول کو درم برم کر دیتی ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، خواہ مخواہ کی لڑائی سے دامن چھڑانے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اس کا جواب ہے، صبر و ضبط کا مظاہرہ کر کے اور رد عمل کی نفسیات سے گریز کر کے خواہ مخواہ کی لڑائی سے بچا جا سکتا ہے۔ عزیز طلبہ، کتاب میں موجود مشقی سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ مضمون خواہ مخواہ کی لڑائی سے ایسے 5 جملے منتخب کیجیے جن میں طنز یا مزاح کا کوئی پہلو موجود ہو۔ اسکرین پر جس طرح سے آپ کو نظر آ رہا ہے، میں نے سبق ہی میں سے 5 مختلف جملے جس میں مزاح اور طنز کا عنصر پایا جاتا ہے وہ میں نے لکھ دیے ہیں۔ اس میں پہلا جملہ ہے، لڑائی تو اس وجدان آتشیں کو کہتے ہیں جس کی نہ کوئی وجہ ہو نہ کوئی سبب۔ وجدان آتشیں کا مطلب لڑائی کی خواہش۔ اس کے بعد دوسرا جملہ ہے، اس لفظ خواہ مخواہ کا کوئی بھی شکریہ ادا نہ کرے گا جس کی بدولت ایسی رونق نصیب ہوئی۔ اس کے بعد تیسرا جملہ ہے، جب انسان کا بس دھوبی پر نہیں چلتا تو وہ گدھوں کی تلاش میں نکلتا ہے کہ ان کے کان مروڑے۔ چوتھا جملہ ہے، یہ تھی خالص لڑائی جو وہ بے لوث لڑنے والوں کے درمیان کسی مقصد یا غرض سے نہیں ہوئی بلکہ لڑائی کے آرٹ کی خدمت کے طور پر ہم دونوں لڑے۔ اس کے بعد پانچواں جملہ ہے، الجھ جانے میں چونکہ کوئی ارادہ نہیں ہوتا نہ کوئی تیاری ہوتی ہے لہٰذا یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے چھپر پھاڑ کر لڑائی کی دولت سے بالکل اچانک طریقے پر مالا مال کر دیا ہے۔ عزیز طلبہ، اسی طرح سے کتاب میں موجود مشقی سوالات میں سے اگلا سوال ہے، درج ذیل الفاظ و محاورات کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ اس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کالم کے ایک طرف میں نے الفاظ و محاورات اور کالم کی دوسری طرف میں نے ان الفاظ و محاورات کے مطابق جملے لکھ دیے ہیں۔ اگر آپ اپنی طرف سے ان جملوں سے ہٹ کر اپنی طرف سے بنانا چاہیں تو آپ بنا سکتے ہیں۔ میں نے آپ کی آسانی کے لیے یہاں الفاظ و محاورات کے جملے لکھ دیے ہیں۔ جس طرح سے پہلا لفظ ہے وہم و گمان، اس کا جملہ بنے گا، ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ برسوں کا خدمتگار اتنا جعلساز نکلے گا۔ اس کے بعد دوسرا لفظ ہے سر راہ، اس کا جملہ بنے گا، برسوں بعد ان سے سر راہ ملاقات ہوئی تو یوں لگا کہ بہت بڑی نعمت مل گئی ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے مبدأ فیض، اس کا جملہ بنے گا، بعض لوگوں میں مبدأ فیض کا خصوصی کرم ہوتا ہے کہ وہ پریشان حال لوگوں کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا لفظ ہے ناگاہ، اس کا جملہ بنے گا، ہم سب ہنس رہے تھے کہ ناگاہ ملنے والی ایک افسوسناک خبر نے ہمیں چونکا دیا۔ اس کے بعد لفظ ہے بے لوث، اس کا جملہ بنے گا، جب کسی سے ملو بے لوث ہو کر ملو، ہمیشہ کا اطمینان پا جاؤ گے۔ اس کے بعد لفظ ناگہانی،
اس کا جملہ بنے گا ناگہانی آفتوں نے توڑ کے نہ رکھ دیا ہوتا تو زندگی کے کچھ دن مزے سے گزار جاتے۔ اس کے بعد محاورہ ہے خون کے گھونٹ پی کر رہ جانا۔ اس کا جملہ بنے گا سفاک قاتل کو باعزت بری ہوتا دیکھ کر مقتول کا باپ خون کے گھونٹ پی کے رہ گیا۔ اس کے بعد محاورہ ہے ترکی بترکی جواب دینا۔ اس کا جملہ بنے گا بھکارن نے ترکی بترکی جواب دیا، ہاں ہاں بابا، غریب ہی تو بیوقوف ہوتے ہیں۔ اس کے بعد محاورہ ہے گڑے مردے اکھیڑنا۔ اس کا جملہ بنے گا آج خوشی کے موقع پر گڑے مردے اکھیڑ کر دل برے نہ کرو۔ اس کے بعد محاورہ ہے آپے سے باہر ہونا۔ اس کا جملہ بنے گا ایک معمولی سی بات پر وہ آپے سے باہر ہو کر مغلظات بکنے لگے۔ عزیز طلبہ، کتاب میں موجود اگلا سوال دی گئی مثال کی روشنی میں یعنی دی گئی مثالوں کی روشنی میں درج ذیل الفاظ کی تذکیر و تانیث کا تعین کیجیے، یعنی مذکر و مؤنث کو الگ الگ کر کے لکھیے۔ اسکرین پر آپ کو جس طرح سے نظر آ رہا ہے کہ میں کالم کے ایک طرف مذکر الفاظ الگ کر دیے ہیں اور کالم کے دوسرے طرف مؤنث الفاظ الگ کر دیے ہیں۔ مذکر الفاظ میں پہلا لفظ انتقام، دوسرا لفظ لطف، تیسرا لفظ مباحثہ، چوتھا لفظ اخلاق، پانچواں لفظ ہے تجربہ اور چھٹا لفظ ہے ہنگامہ۔ اسی طرح مؤنث الفاظ میں پہلا لفظ فطرت، دوسرا رونق، تیسرا لفظ طبیعت، چوتھا لفظ انسانیت، پانچواں لفظ لپا ڈکی اور چھٹا لفظ سروکار۔ عزیز طلبہ، چلتے ہیں کثیر الانتخابی سوالات کی طرف۔ سوال نمبر 8، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ اس میں پہلا جملہ ہے لڑائی ہمیشہ شروع ہوتی ہے۔ آپشن نمبر 1 لپا ڈکی سے، آپشن نمبر 2 خوامخواہ سے، آپشن نمبر 3 تو تکار سے، آپشن نمبر 4 مار پیٹ سے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 خوامخواہ سے۔ اس کے بعد جملہ ہے آپے سے باہر ہونا ہے۔ آپشن نمبر 1 ضرب المثل، آپشن نمبر 2 روزمرہ، آپشن نمبر 3 محاورہ، آپشن نمبر 4 تشبیہ۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 محاورہ۔ تیسرا جملہ ہے طنز کا مقصد ہونا چاہیے۔ آپشن نمبر 1 لڑائی، آپشن نمبر 2 تکرار، آپشن نمبر 3 اصلاح، آپشن نمبر 4 ایذا رسانی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 اصلاح۔ اس کے بعد اگلا جملہ ہے خون کے گھونٹ پی کر رہ جانا۔ آپشن نمبر 1 محاورہ۔ اس کے بعد جملہ ہے خون کے گھونٹ پی کر رہ جانا ہے۔ آپشن نمبر 1 محاورہ، آپشن نمبر 2 روزمرہ، آپشن نمبر 3 ضرب المثل، آپشن نمبر 4 تلمیح۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 محاورہ۔ اس کے بعد جملہ ہے وہم و گمان ہے۔ آپشن نمبر 1 مرکب توصیفی، آپشن نمبر 2 مرکب اضافی، آپشن نمبر 3 مرکب عطفی، آپشن نمبر 4 مرکب اشاری۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 مرکب عطفی۔ عزیز طلبہ، کتاب میں موجود مشقی سوالات میں سے اقتباسات کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 2، درج ذیل اقتباسات کی تشریح بحوالہ متن کیجیے، جس میں پہلا اقتباس ہے 28 آنے گز کی مارکین کا پتلون کیا پہن لیا کہ اوقات بھول گئے۔ تشریح سے پہلے امتحانات میں متن کا حوالہ لکھا جانا ضروری ہے، جس میں مصنف کا نام اور سبق کا نام لکھا جاتا ہے۔ اس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس کا میں نے حوالہ کچھ اس طرح سے لکھا ہے کہ مندرجہ بالا اقتباس شوکت تھانوی کے مضمون خوامخواہ کی لڑائی سے لیا گیا ہے۔ چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ مصنف کا کہنا ہے کہ خوامخواہ کی لڑائی کے لیے کوئی وجہ، کوئی بنیاد درکار نہیں ہوتی ہے۔ اتفاقی طور پر پیدا ہونے والی صورتحال سے اس نوع کی لڑائی وجود میں آتی ہے۔ پہلے ایک فریق کی طرف سے کوئی جملہ کسا جاتا ہے، اس کا جواب دوسرے شخص پر گویا لازم و ملزوم ہو جاتا ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے، چنانچہ کئی طرح کے مسالے اس کے رد عمل میں شامل ہو جاتے ہیں۔ مد مقابل کا مذاق اڑانا، اس کو نیچے دکھانا، اس کی تراش خراش کو مزاح کا خیز بنانا، ان سارے وسائل کو بروئے کار لا کر جواب میں زور پیدا کیا جاتا ہے۔ کچھ جواب نہ بن پڑے تو سامنے والے کے حلیے اور لباس کو ہی بنیاد بنا کر اپنے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچائی جاتی ہے کہ لباس اچھا پہن لینے سے طبیعت کا اوچھا پن تو ختم نہیں ہوتا، وغیرہ۔ مارکین دراصل لم دراز کی قسم کا امریکہ کا بنا ہوا موٹا کوڑا کپڑا ہوا کرتا ہے۔ یہ اس وقت معروف برانڈ تھا جسے طبقہ اشرافیہ پہنتا تھا۔ اس کے بعد دوسرے اقتباس کی طرف چلتے ہیں۔ لڑائی کو احساس اور سمجھ سے کیا سروکار، یہ بات الجھنے والی صورت میں نہیں ہوتی۔ حوالہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔
چلتے ہیں تشریح کی طرف۔ شوکت تھانوی لکھتے ہیں کہ لڑائی تو وہ ہے جس میں بے ساختگی ہو۔ یہ بے ساختگی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب لڑائی بغیر کسی نیت و قصد کے شروع ہوتی ہے۔ اس میں مزہ و لطف زیادہ ہے۔ خدا جھوٹ نہ بلوائے تو خواہ کی لڑائی کے تماشے میں ایک دل فریب رونق کا سامان ہے۔ ایسی ایمانداری کی لڑائی دیکھ کر طبیعت حشاش بشاش ہو جاتی ہے، جبکہ لڑائی کی وہ کیفیت جس میں دانستہ دوسرے کو الجھایا جاتا ہے، اکثر اس کے نتائج بے لطف اس طرح کر دیتے ہیں کہ الجھانے والا کسی موقع پر غلطی کا احساس کر کے نادم ہو جاتا ہے۔ یہ ندامت وہ بلا ہے جو سارے مزے کو ہڑپ کر جاتی ہے۔ اس لیے شوکت تھانوی کو الجھانے کے بجائے الجھنے والی لڑائی مرغوب ہے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اسی طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔